نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل سے متعلق کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے نقل کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی آخر عشر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن فرمایا عام طور پر آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ فلما کان سنۃ الآخرہ، جب نبی کی زندگی کا آخری سال تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے آخری عشرے کے 2 عشروں کے اندر اعتکاف بیٹھے، درمیانے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا اور آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ اللہ، حضرات محدثین کرام نے نقل کیا ہے کہ یہ آخری عشرے کا اعتکاف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، یہ تو سنت ہے، مدینہ کے اندر جب نبی آئے تو یہ کام کیا، لیکن آخری سال نبی نے اس سے پہلے والے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ یہ کیسے؟ اس کا پھر حل فرماتے ہیں، جب نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو پہلے سال نبی اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تھے، نبی نے اس کمی کو بھی اگلے آخری زندگی میں پورا کر دیا کہ یہ میرا سنت عمل نہ رہ جائے۔ اس سال نبی نے بجائے 1 عشرے کے 2 عشروں کا اعتکاف کر لیا ہے، اور دنیا کو یہ درس دے دیا کہ یہ اعتکاف اللہ کی ایک عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن ایک عظیم سنت ہے جس کے اوپر میں دوام کر رہا ہوں۔ اور نبی کا عمل جب کسی کام پہ دوام کا ہوتا ہے، ہمیشہ کا ہوتا ہے، وہ سنت نہیں کبھی کبھی وجوب کے قریب چلی جاتی، جیسے وطر ہوتے ہیں واجب کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ نبی نے ہر بہت سارے مقامات میں ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے، تو یہ سنت مؤکدہ انتہائی سنت مؤکدہ ہے جو وجوب اور فرضوں کے قریب چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر حدیث میں فرما دیا ہے کہ ایسی بستی جو ایسا علاقہ ہو، آبادی موجود ہے، مسجد موجود ہے، جامع مسجد موجود ہے، اور اگر لوگ اعتکاف نہ بیٹھیں تو سارے لوگ اس وبال اور عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ایک سنت عمل تم نے چھوڑ دیا، اور سنت بھی مؤکدہ، اور اس فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، سنت مؤکدہ یہ علی الکفایہ ہے کہ جو 1 بیٹھے 2 بیٹھے ثواب اس کو ملے گا، باقیوں سے کفایت ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نہیں بیٹھا، سارے گناہگار سارے عذاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال خوش نصیب وہ ہو جاتے ہیں جو آ کر اعتکاف بھی بیٹھ جاتے ہیں اور امت کی طرف سے کفایت ہو جاتا ہے، ثواب ان کو ملتا ہے، امت کی طرف خیر ان کو نصیب ہوتی رہتی ہے کہ ان کی وجہ سے امت میں خیر آئے گی، شر سے بچیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ یہ بہت ایک عظیم عمل ہے اعتکاف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھیں۔ نبی کی زندگی میں وہ خود نبی کی خدمت کے در پہ رہتی ہیں کہ شوہر کی خدمت میں کمی نہ آ جائے، اور نمبر 2 پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ہو، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے لوازمات ہوتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات تیار رہتی تھیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم حاضر۔ تو وہ پھر اعتکاف ٹوٹتا تھا۔ اعتکاف میں تو صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے، بندوں کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ بھی فرماتی پھر تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی جگہ اعتکاف فرما دیتی تھیں۔ تو گویا اعتکاف سنت عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کا سنت عمل جس طرح مردوں کے لیے ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نبی تو مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے، فلہذا عورت بھی نبی کے سنت عمل کو زندہ کر سکتی ہے، مرد بھی کرے گا۔ البتہ مرد کے لیے لازم ہے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے، مرد مسجد ہی میں بیٹھے گا،
اور ایسی مسجد میں زیادہ بہتر ہے جہاں جمعہ بھی ہو، اور دائیں بائیں دیہات ہوتے ہیں، اگر وہاں بیٹھ بھی گیا تو وہ الگ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں بھی جائز ہے بیٹھے، سنت عمل پورا کرے، لیکن جمعے کے اہتمام کے لیے کوئی ترتیب، وہ اپنی ایک الگ تفصیل ہے۔ آپ تو شہر میں ہیں، وہ اپنی نوعیت ہے۔ اور عورتوں کے لیے یہ سنت عمل مردوں سے بھی زیادہ آسان ہے کہ عورت کہاں بیٹھے گی؟ مسجد میں؟ نہ، عورت جتنا پردے میں کام کرے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ مرد جماعت میں آ کر نماز پڑھیں تو جماعت کے اندر ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے، 25 درجے 27 درجے ثواب مرد کو ملتا ہے۔ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عورت کو کہا تیری نماز زیادہ افضل کہاں ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گھر میں یہ پڑھے گی زیادہ ثواب ہے، مسجد میں پڑھے گی زیادہ ثواب نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور ابا کیوں؟ مسجد میں تو لوگ جاتے ہیں تو کہتے 25 درجے ثواب ہوگا، امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ہوگا، بڑا مجمع بھی ہوگا، فلاں ہوگا۔ فرمایا نہ، عورت پردے کا نام ہے، یہ اپنی حقیقت کے مطابق گھر میں پڑھے گی، وہاں پردہ مسجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ راستے میں آنا جانا نہیں ہے، کوئی ملاپ نہیں ہے، کوئی سامنا نہیں ہے، چپ کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتی، وہاں ثواب زیادہ۔ اور فرمایا گھر کے صحن میں پڑھے گی اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھے گی، جو اس کا اپنا مخصوص کمرہ ہے وہاں پڑھے گی، وہاں ثواب زیادہ۔ گویا کہ عورت جتنا تستر اختیار کرے گی اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے، اس کے لیے سہولت ہے، اور وہ وہاں بیٹھ جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ بھی بیٹھتی تھیں، ازواج مطہرات بھی بیٹھتی تھیں، تو مسجد میں تو وہ نہیں تھیں، گھر میں تھیں اپنے اپنے حجروں میں۔ لیکن اپنے حجرے میں عورت اگر بیٹھے، اس کے لیے میں نے عرض کیا آسان ہے، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، باپردہ بیٹھی ہوئی ہے، اور گھر کی بچے بچیاں اس کی خدمت بھی وہاں آسانی سے کر دیں گی۔ اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے بچے بچیوں کی خدمت وہ بھی کر سکتے کہ بچیوں کے ساتھ وہ اپنا کھانا بنانے میں چپ کر کے اللہ بھی کرے، سبزی بھی کاٹ کر دے بچیوں بناؤ، سبزی بھی کاٹ رہی ہے اور اعتکاف بھی ہو رہا ہے۔ یہ انسانی خدمت ایک دین کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کام بھی کر سکتی ہے، بچیوں کی نگرانی کر سکتی ہے، بچوں کو کہہ سکتی ہے یہ کام نہ کرنا، یہ کرو، چلو یہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بیٹھے ہوئے گھر کو بھی کنٹرول کر، اور اللہ کیا سنتانہ عمل عبادت کا بھی پورا کر۔ عورت کے لیے بہت آسانی ہے مرد کے مقابلے میں، تو سنت عورت بھی ادا کرے گی تو ایک بہت بڑا اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے خاندان اور علاقے کے اوپر اللہ کی رحمت برکت کا ذریعہ، عذاب کے اٹھ جانے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ سنت عمل ہے، جہاں رمضان کی اور برکتیں ہیں وہاں یہ عظمت والا عمل بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہقی کے اندر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، میں نے اپنے نانے سے سنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو بندہ فرمایا کہ روایت کے الفاظ ہیں، پھر اگلی بات، جو بندہ 2 عشرے اعتکاف بیٹھے گا، نبی زندگی کے آخری عشرے میں 2 دفعہ بیٹھے، درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف پہ تھے، آخری عشرے میں بھی، تو حضرت حسین نے اسی وقت سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے، حضرت حسین کی عمر 5-6 سال تھی، چھوٹا بچہ تھا یہ، اسی آخری سال سنا ہوگا اس نے اپنے نانے سے۔ تو وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر فرمایا تھا، میں نے سنا تھا جو 2 عشرے اعتکاف بیٹھے گا، دوسرا عشرہ بھی اور تیسرا عشرہ، آخری عشرہ، درمیانہ عشرہ بھی آخری عشرہ، فرمایا اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب دے گا۔ تو اس سال نبی 2 عشروں میں بیٹھے تھے۔ اب اگر ایک عشرہ تو چلا گیا، وہ تو اپنی جگہ ہے، کوئی بیٹھے لوگ بیٹھنے والے علماء صلحاء بیٹھتی بھی ہیں، لیکن آخری عشرے کا بیٹھے گا تو پھر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اور حج اور عمرہ کرنا کتنا مشکل ہے آج ذرا پتہ کرو،
माशाल्लाह इतने पैसे लाओ जी, और फिर यहाँ से वहाँ पहुँचो जी, पाबंदियाँ भी करो जी, धक्के भी खाओ जी, और मुश्किलात का सामना भी करो। और बाज़ लोग तो वापस आकर शिकवे शिकायतों इनके अलावा और कुछ करते ही नहीं है। ये कहता है जन्नत मुफ्त में मिलती, बस मैं जाऊँ उम्रे के लिए तो सारे लोग मेरे पाँव के नीचे फूल बिछाएं, मेरे ऊपर फूल निछावर करें और मैं चौड़ा होकर आ जाऊँ, मैं हाजी साहब आ गया हूँ। और भाई दीन में तकलीफ़ होती रहती है, शिकवे शुरू न कर। वहाँ मेरा कहने का मतलब है कि हाँ उम्रा कितना मुश्किल है, हज कितना मुश्किल होगा। और इधर खालिस अल्लाह की इबादत के लिए, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नबी की सुन्नत ज़िंदा करता हूँ, रब की इबादत करता हूँ, मेरा रब राज़ी हो जाए मुझसे भी और मेरी उम्मत से राज़ी हो जाए, हमारे कौम से राज़ी हो जाए। फरमाया इसके लिए बैठेगा तो एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी सआदत है। अब इतनी बड़ी सआदत को हम छोड़ दें, वो 9 दिनों में या 10 दिनों में मिलेगी, और उम्रे वाला यहाँ से जाएगा आएगा, कितने पैसे लगाएगा, इधर बैठे बैठे अल्लाह के घर में ये सवाब हासिल कर सकता है। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए।